سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جو وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب. عامر بیگ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ واٹ از یور ایجنڈا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حمد و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں میٹرو ون ٹیلی ویژن اور اس کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اپنے بہاف پر اپنی پوری ایگزیکٹو ممبرس کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ نعت کمپٹیشن کا مقابلہ منعقد کروایا اور ہمارے بچوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر سکیں. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی حج تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کی امتی ہونے کی تمنائیں اور دعائیں دیگر انبیاء اور رسول کرتے چلے آئے. اور میں اپنی جانب سے بھی اور ہمارے تمام ایگزیکٹو ممبرس کی جانب سے پورے عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک. اور اب جو آپ کا سوال ہے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ایجنڈے کے حوالے سے، پالیسیز آپ کی کیا ہیں؟ دراصل وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ہم مل کر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکیں. دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز کو یکساں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق رجسٹریشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق ریکگنیشن سے ہو یا ہم نصابی سرگرمیوں سے ہو، اس حوالے سے بھی مشترکہ جد و جہد کی جائے اور تمام پرائیویٹ اسکولز جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ مل کر اس حوالے سے تمام مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کریں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو آرگنائز کریں تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہنی، جسمانی اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط بن سکیں. ٹھیک ہے سر. اس میں لیکن آپ کا ایک پوائنٹ ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بات کی کہ ہم رجسٹریشن سے مطلب اسٹارٹ لیتے ہیں، ان کی رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں، مطلب ٹل ایگزیکیوشن آپ ورک کرتے ہیں. از دس بٹوین کہ اس کے اندر جو ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن سسٹم میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کمی وہ ہے کورس، یعنی کورس اپڈیٹڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کتنا پیچھے چل رہے ہیں اور ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے ان اسپیشلی پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہمیں وہ نہیں پڑھایا جا رہا جو دنیا ہم سے ایک آگے چل رہی ہے. تو آپ کیا کورسز کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں، کورس آؤٹ لائنس کے اوپر، ٹاپکس کے اوپر کہ ہمیں کیا نیو چیزیں لینی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے ایک نیشنل کریکولم موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک نیشنل کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور اس میں تمام پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن سے رائے بھی لی گئی اور کافی حد تک جو ہمارے جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ فالو کر رہا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا نصاب اپنے اسکولوں میں متعارف کرائیں، چاہے وہ کوئی بھی پبلشر ہو، لیکن وہ ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے اس کی جو ایمس اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں. سر دیر از اے فالو اور امپلیمنٹیشن، بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہمارے یہاں فالو سب کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہمارے اس کورس میں نہیں ہوتا. ہاں حالانکہ اگر آپ فیڈرل بورڈ کا ایک کورس آؤٹ لائن دیکھیں تو دیر از ویری ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو دی پرائیویٹ ایسوسیشنس. تو آئی تھنک کہ آپ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. جو ہے نا وہ کوئی نصاب متعین کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے. نصاب تو گورنمنٹ، لیکن آپ مشورہ تو دیتے ہوں گے نا، ایز اے سجیشنس تو کام کرتے ہوں گے نا، پھر وہ آپ پالیسی بنا کے دیتے ہوں گے، وہ آگے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوں گے، تو یہ تو چیزیں ہوتی ہوں گی. گورنمنٹ کی جب پالیسیز آتی ہیں تو اگر اس میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نصاب تعلیم یا ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں تعلیم کے اس سے مماثلت نہیں رکھتے تو پھر ہم اس کے حوالے سے اور اگر وہ چیز دینی لحاظ سے ہو تو وہ زیادہ بھی اہم ہے. اور یہی چیز ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ اب ہونی چاہیے.